بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انمول الفاظ کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر کر قارون کے بغیر نامکمل ہے۔ بہت سے قصے، کہانیاں اور روایات قارون اور اس کے خزانے کے متعلق مشہور ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک اور مستند حوالوں سے قارون اور اس کے خزانے کا حال بیان کریں گے۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا بصر کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے حد حسین اور خوبصورت تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہہ کر پکارتے تھے۔ جب قارون جوان ہوا تو بہت با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا تھا کہ یہ اخلاق اور توریت کا عالم ہونا صرف اس لیے تھا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت بہت وقت گزارا کرتا تھا، اچھی آواز کا مالک تھا، وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے ہی بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، سود کا کاروبار کرنے لگ گیا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینے تک ان کو چھپا لیتا اور پھر مہنگے داموں میں ان کو بیچا کرتا۔ پھر وہ ایسا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں قارون سے زیادہ دولت و شہرت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقت و رجاعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا، جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اتارنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون شروع میں حضرت موسیٰ کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو زکوٰۃ کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم فرما دیا۔ یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اپنے مال کا ہزاروں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی، اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حماتی تھے جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے، فلاں فاشا عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے چاہے اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ علیہ السلام نے ہی انجام دیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاشا عورت سے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کے پار کروا کر فرعون سے نجات دی،
سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر و دولت دے کر آپ علیہ السلام پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام عبیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین نابود ہو گئے تو زمین کا شغاف دوبارہ بند ہو گیا۔ دوستو، ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، جبکہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا اور اس نے اس پر غرور کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح غضب سے نہ بچ سکا۔ تو سوچنے کی بات یہاں یہ ہے کہ کیا ہم قارون اور فرعون سے زیادہ مال اور تعداد رکھتے ہیں؟ اور فرعون کو لشکر و مال نے عذاب سے بچنے میں کوئی فائدہ نہ دیا۔ اس طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری اور اس کے کثیر خزانوں نے کوئی نفع نہ دیا، تو ہم میں غرور کس بات کا ہے؟ یاد رکھو، اگر ہم بھی اپنی روش سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی فرعون اور قارون سے مختلف نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔